اور یہ جو روحانی اولاد ہے نا ان کی ناسبیوں کی، یہ ساری یزید کی روحانی اولاد، یہ تو وہ وضاحتیں پیش کر رہی ہے جو خود یزید نے بھی اپنے دور میں پیش نہیں کی۔ یزید نے بھی، اس نے کہا مارا میں نے اور قتل کیا حسین کو، اور اس نے کہا نیزوں، بتاؤ کس طرح سے امام اس کے دربار کے اندر، یزید کے دربار جس میں کہتے ہیں نا کہ وہ آخر پہ رویا، صلاح الدین بکواس کرتا، وہ رویا اس نے کیا رونا کیا؟ وہ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین جب تلوار نکالی، خیام کو آگ لگائی، جب بچہ حسین کا ہم نے زخمی کر دیا، تو اس وقت خیام کے اندر عورتوں کا بھاگنا دیکھنا تھا، کس طرح بھاگ رہی تھی اپنے بچوں کے لیے، تو اس نے تو منظر کھینچا کے یزید کے دربار میں بدبخت تو اس نے آ کر بتایا کہ خیام کو آگ کیسے لگائی اور لٹا کس طرح نبی کا خاندان۔ زہرا کے گھر کی کلیاں اجاڑ کے رکھ دی تم نے سوچا ہی نہیں، محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا وہ صحرا میں بکھر جانا۔ فاطمہ کے پتروں کو تم نے صحراؤں میں بکھیر کے رکھ دیا، اس بیچاری کی بچوں کو۔ نبی علیہ السلام کو کہتا ہے کیا کہ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، کہتا ہے میں روؤں گا حشر تک اور لہو کے ذریعے سے روؤں گا، کیوں؟ زہرا تیری کلیوں کا وہ صحراؤں میں بکھر جانا۔ زہرا کی کلیاں صحراؤں میں بکھیر دی، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ابیدہ کہتے ہیں کہ امام سے ہوا کچھ نہیں۔ نبی نے کس لیے جھولے جلائے اور کس نبی نے اس کے لیے جب وہ اذان کا صدا حسین ابن علی اٹھ کھڑا ہوا، اور اس بات میں میری آپ بات سمجھ لیں، یزید نے کوئی نہیں کہا، اور حسین یزید سے زیادہ باخبر، یزید جو حسین سے زیادہ باخبر تھا کہ کیا چل رہا ہے، کیوں؟ 5 سالہ دور 56 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک اس کی نظر میں تھے، اس لیے یزید ملعون نے کوئی اپنے 3 واقعات کی کوئی اس بندے نے کوئی وضاحت پیش نہیں کی، اس نے کیا اور اس نے کہا میں نے کیا اور ڈٹ کر کیا اور کر لو میرا، تم لوگوں نے کیا کرنا، حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ ہاں یہ ہوا حسین ابن علی کو کربلا میں تڑپا کے نبی کے نواسے کو، نبی کے یاد پیارے کو، جس کے لیے رسول نے دعائیں کی اور گودی میں اٹھایا، اس حسین ابن علی کو تڑپایا کربلا میں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو ذبح کر دیا مدینہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کی مسجد نبی اجاڑ دی جہاں ریاض الجنہ میں جا کر نفل پڑھتے ہیں، کلید اٹھا کے دیکھو ان کلینوں کے اندر خون ہے، خون۔ میں جب مسجد نبی میں جاتا ہوں مجھے وہ ریاض الجنہ کے اندر خون نظر آتا ہے، مجھے ریاض الجنہ اجڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ممبر رسول کو آگ لگانے کی کوشش کر دی، 3 دن تک مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی۔ آپ بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں جو اس وقت کہتے ہیں کہ امام حسین کے، یہ اکیلے امام حسین کا محبت وحی 2 علاقے دنیا کے اندر جہاں پر وحی اترتی رہی، یا مکہ یا مدینہ، اس نے دونوں علاقے اجاڑ دیے جہاں وحی اترتی رہی ہے۔ آپ بیوقوف ہیں، جہاں قرآن اترا ہو 2 علاقے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں، اور 2 علاقوں کے علاوہ کہاں پہ وحی اتری ہے؟ بتائیں رسول اللہ پر ان 2 علاقوں کے اندر مکہ اور مدینہ میں وحیاں اترتی رہی ہیں، اور وحی کا اکثر حصہ نبی علیہ السلام کا اس پر اترا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں علاقوں کو سے جہاں سے دین چلنا تھا، جہاں سے دین کا آغاز ہونا تھا، جو یونیورسٹیاں تھی 2 مسلمانوں کی، اور جہاں سے آپ نے دین لینا تھا، اور آج آپ کی اولادیں بے غیرت اور بے حیا اور حرام زندگیاں جو کرتی پھرتی پوری دنیا کے اندر، یہ ان 2 یونیورسٹیوں کو اجاڑ لینے کے بعد تمہارے پلے میں رہا کیا؟ تم آکسفورڈ اور کیمبرج میں دھکے کھاتے پھرتے ہو۔ کس طرح سے نبی کا دین وہاں تھا، اور جا کے صحابہ کی بیٹیوں کی بے عزتیاں کی گئی، اور جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور جا کر پڑھ لیں، تاریخ نہیں، محدثین نے اپنی کتابوں میں فتح الباری نکال لیں، عون المبور نکال لیں، تحفۃ الحافظی نکال لیں، کوئی کتاب دنیا کا کوئی شارع عربی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، کوئی ہو جائے، حنبلی، مالکی، شافعی، زیدی، جعفریہ، بازیہ، کوئی آ جائے نکال کے دکھائے اس نے شرح لکھی ہو اور اس کے اندر اس نے واقعہ ہرا کا ذکر نہ کیا ہو، مدینہ شریف کے اور مکہ شریف کے اجڑ جانے کا ذکر نہ کیا ہو، اور اس آیت کے تحت قرآن مجید میں جس میں آتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے میں سورہ محمد نکال کے پڑھنے، ان کے لیے عذاب اشد میں دوں گا۔ اور حضور نے کہا نہیں کہ مجھ کو جب حسین روتا ہے تو اذیت ہوتی ہے، بچہ کس لیے رویا؟ بچے یا روتے ہیں کس لیے؟ نبی کو نبی اس اذیت کو نہیں دیکھتا، نبی دیکھتا تھا کہ پتر آج رو رہا ہے، جب 61 ہجری میں گلے پہ چھری چل جائے گی میرے پتر کے ساتھ کیا، نبی اس دن کو روتا ہے، اس دن کو نبی نہیں روتا۔